یہ قصہ ہے، میں نے خط لکھا چپ کر مکے والے کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ احسان اس لیے کیا تاکہ وہ ان کے اس احسان کے بدلے میں ان کے بچوں کی حفاظت کر لیں، یہ اس لیے کیا. خط چلا مدینہ منورہ سے، اور وہ خط کبھی چلا ہی تھا کہ وہیں سے آپ کے پاس خبر آ گئی آسمان سے کہ فلاں عورت فلاں مقام پر پرچہ لے کر جاری سے منگوائیے. آپ نے فوراً دوڑایا، میں تو اسلام کو محتاج کو جاؤ اور فلاں جگہ تمہیں عورت ملے گی، اس سے خط لے کر ہو گئے. بالکل وہی مقام روضہ خاک پر وہ عورت مل گئی، اس سے کاغذ نکلوایا، خط لے کر آئے، لا کر پیش کیا. خط کھل گیا، اس میں لکھا ہوا تھا وہی تو سچی چیز ہے. جب وہ خط کھلا وہ غلطی سامنے آئی. کل بلایا حاطب کو، حاطب یہ کیا ہے تمہارا خط ہے؟ خط کھل گیا. حضرت عمر نے کہا مجھے اجازت دیجیے میں اسے قتل کر دوں. یہ منافق ہے، اس نے آپ کو نقصان کے لیے یہ کام کیا ہے. آپ نے فرمایا عمر تم قتل کیسے کر رہے اس کو؟ یہ تو حاطب ہیں اور یہ تو بدری صحابی ہیں. دیکھیے نا، یہ نہیں دیکھ رہے غلطی کیا کی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی قربانیاں کیا ہیں. یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ غلطی کیا ہے، ان کی قربانی کیا ہے. کہا یہ تو بدری صحابی ہیں، حالانکہ اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ آپ کا راز فاش کیا اور مشرکین کو جواب خط لکھا کہ آپ پر حملے کی تیاری ہو رہی ہے. پوچھو ایک آدمی نے غلطی کی ہے تو کیوں کی ہے؟ پوچھو اسے. آپ نے بلا کے پوچھا حاجی نے کیوں کیا؟ عرض کیا ہے رسول اللہ آپ کی مدد تو حق ہے، ہم تو آپ پر مدد کے نصرتوں کے کتنے مواقع دیکھ چکے ہیں، آپ پر تو نقصان ہونے والے ہیں. اتنی بات ضرور ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کیا ہے، لیکن آپ کی نصرت تو پھر بھی ہونی ہے، چاہے مکہ والے کتنی تیاری کر لیں، چاہے آپ کی تیاری کا کتنا بھی ان کو علم ہو جائے، اللہ تو آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے فرمایا عمر یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ سچ کہہ رہے ہیں، ان کی بات کو قبول کرو، ان کا عذر قبول کرو. آپ غور تو کیجئے. فرمایا عمر یہ بدری صحابی ہیں اور اللہ کہہ چکے ہیں لے بدر کو افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، جو تمہارا دل چاہے کرو اللہ تمہیں معاف کر چکے ہیں. اصولی بات یہ ہے کہ غلطی تو ہو جائیں گی ساتھ میں، تو غلطی پر کیا کیا جائے کہ غلطی پر مواخذہ نہیں ہے. ہمارے یہاں غلطی کرنے والے پاس ہے حصول کا مذاکرہ ہے، بھائی یوں ہونا چاہیے تھا، یوں ہونا چاہیے تھا. آپ تلوار سے تو یہ بھی نہیں کہتے تھے فلاں تو نے یہ کیوں کیا ہے، تو ماں بالو اقوام کیا ہو گیا، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں تو جو کرتے تھے وہ سمجھ لیا کرتے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے، وہ اپنی اصلاح خود ہی کر لیا کرتے تھے. غلطی کرنے والے کی غلطی کو اس سے چھپایا جاتا تھا تاکہ ماحول ستھرا رہے. ایک عورت ایک بچی سے زنا ہو گیا، ایک بچی سے زنا ہو گیا، سننے کی بات ہے، اور زنا ہو گیا بچی سے اور اس کی بکارت اور اس کا کنواراپن ختم ہو گیا. اور ظاہر بات ہے یہ لڑکی کنواری ہوتی ہے اور اگر اس سے صحبت کر لی جائے تو اس کا کنواراپن ختم ہو جاتا ہے. ہوگی غلطی. کچھ مدت کے بعد لڑکی کے لیے کہیں سے شادی کا پیغام آیا، خیال وہ آیا، لڑکی کے والدین کو خیال آیا کہ ہمیں بتا دینا چاہیے کہ ہماری لڑکی کے اندر ایک عیب ہے اور اس سے یہ غلطی ہو چکی ہے، تم چاہو نکاح کرو چاہو نہ کرو. بتاتے بتاتے خیال آیا کہ نہیں پہلے تمہیں سے مشورہ کرنا. آئے تمہارے کے پاس آگے تمہارے سے کہا کہ ہماری لڑکی سے ایسا ایسا غلطی ہو گئی تھی ایک زمانے میں اور اس میں عیب ہے اور آج اس کی شادی کا پیغام آیا ہے
تو کیا لڑکے والوں کو بتلا دیں کہ جی لڑکی میں عیب ہے؟ حکمت نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اگر تم نے اس لڑکی کا حال کسی کے سامنے بیان کیا اور تم نے اس کی غلطی کی خبر کسی کو کی تو میں تم دونوں کو وہ سزا دوں گا جو سزا میں نے کہیں کسی کو دی نہیں ہوگی۔ جاؤ اس کی شادی کرو اور ایسے شادی کرو جیسے ایسی پاک دامن لڑکی کی شادی کی جاتی ہے جس نے کبھی کسی اجنبی مرد کو دیکھا بھی نہ ہو۔ اللہ میرے دوستو، یہ دل چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے، کیا چاہیے؟ یہ دل چاہیے اس کام کو، یہ مزاج چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے۔ بے شک خروج، نقل و حرکت، چلے، 4 مہینے، مشورے، سب طرح کو، لیکن اگر یہ مزاج نہیں ہے تو اعمال سے آدمی نمازی تو بن جائے گا، انذار تو بن جائے گا، لیکن اور یاد رکھنا کہ ساری نصرت غیبی اور ساری مددیں وہ اجتماعیت کے ساتھ ہیں، تو عبادات کے ساتھ نہیں ہیں۔ مارے گا نقل کر دیتا ہوں آپ کو کہ تمہاری ذکر و عبادت، تمہاری تلاوت اور تمہاری دعائیں عرش کو جا کر ٹکرا جائیں، اللہ کی مدد نہیں آئے گی جب تک آپس کی اجتماعیت نہیں ہوگی، نہیں آئے گا۔ مسلمان کو اس وجہ سے دیکھے یہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ نیری سیاست ہے، دعوت بریانی کیا ہے، یہ دعوت کی، یہ سیاست چلیں 1.5 گھنٹہ سے مسلمان کو اس وجہ سے دیکھنا کہ ہماری جماعت کا آدمی نہیں ہے، کوئی ممکن ہی نہیں ہے۔ 1.5 گھنٹے سے 500 روپئے، چلو یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی نے پیر کے بارے میں کہے کہ یہ پیر میرا نہیں ہے، کوئی نہیں سکتا کہ میں نے پیر کو کہ یہ پیر میرا پیر نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث میں سارے دنیا کے مسلمانوں کو ایک جسم کا کہ اعضا بتلانے کا مطلب ہی یہی تھا کہ آپ اپنے پیر کو اپنا پیر سمجھنا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ تھی چند باتیں جس سے آپس میں اجتماعیت پیدا ہو، اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو درگزر کا حکم فرمایا، کیونکہ اصولی بات یہ ہے کہ جو آدمی اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کا طالب ہوگا وہ تو مخلوق کو معاف کرے گا، اور جو آدمی اپنے لیے اللہ سے معافی کا طالب نہیں ہوگا وہ مخلوق کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ اصولی بات ہے، اسے سمجھ لو۔ الا تحبون یغفر اللہ لکم، تم معاف کر دو، کیوں معاف کر دو؟ کیا تم چاہتے نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یہ اس سے اندازہ اس بات کا ہوتا ہے کہ جو آدمی اپنے لیے اللہ سے معافی کا طالب ہوگا اس کو مخلوق کو معاف کرنے کا تقاضا ہوگا کہ انہیں معاف کرو تاکہ اللہ مجھے معاف کرے۔ اس لیے فرمایا کہ درگزر سے کام لو، اسے جی ہاں درگزر سے کام لو اور قریب آؤ، قریب لاؤ لوگوں کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مداحنت اختیار کر لو، جی ہاں سنو میں کچھ کہہ رہا ہوں، نرم ہونا الگ چیز ہے، مداحنت الگ چیز ہے، جس طرح سخاوت الگ چیز ہے، اسراف الگ چیز ہے۔ اسراف حرام ہے، سخاوت نیک عادت ہے، مداحنت حرام ہے، مداحنت حرام ہے، نرمی اچھی عادت ہے۔ کیا فرق ہے نرمی اور مداحنت میں؟ کہ نرمی اور مداحنت میں فرق یہ ہے کہ آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے حق کے خلاف بات مت کریں۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ طریقہ پسند نہیں ہے تو مجھے چھوڑ دیتے ہیں، آ جاؤ اتفاق کر لیتے ہیں۔ یہ مجھے کہہ رہا ہوں یہ اصول چھوڑ دو، یہ والا اصول چھوڑ دو، یہ والا اصول چھوڑ دو، تاکہ
تو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ ساری مخلوقوں سے ناراض کر دیتے ہیں، اور جو آدمی خالق کو راضی کرنے کے لیے ساری مخلوق کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ ساری مخلوق سے راضی کر دیتے ہیں۔ نظام اللہ کا ہے۔ مداحنت اختیار کرنا چلو ٹھیک ہے، ہم حق سے مداحنت کہتے ہیں کسی کو راضی کرنے کے لیے حق سے بنے۔ اس لیے کہا گیا تھا وَلَا أَلِينُ لِغَيْرِ الْحَقِّ يُسْأَلُهُ حَتَّى يَلِينُ لِغَيْرِ الْحَجَرُ۔ بات دھیرے دھیرے کر رضی اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سے ناحق مطالبہ کیا جائے اور ہم اس کے لیے نرم پڑ جائیں، کہ ناحق مطالبے پر نرم پڑ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ناحق مطالبے پر نرم نہیں پڑا جائے گا، یہاں تک کہ چبانے والے کی داڑھ میں پتھر نرم پڑ جائے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ چبانے والے کی داڑھ میں پتھر نرم پڑ جائے، نہیں ہو سکتا کہ حق کے خلاف آدمی نرم پڑ کر وہ حق کو چھوڑ دے۔ کہ ہم ناحق مطالبے کے نرم نہیں پڑیں گے، یہاں تک کہ چبانے والے کی داڑھ میں پتھر نرم پڑ جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ کہ اختلاف کا علاج کام چھوڑنا نہیں ہے، اختلاف کا علاج اخلاق ہے۔ اخلاق کا علاج کیا ہے؟ اخلاق۔ اب اخلاق کا یہ اخلاق اختلاف کا علاج اخلاق سے ہے۔ کہ جہاں اختلاف ہو وہاں اخلاق کا امتحان ہوتا ہے، جہاں آپس میں اتفاق و محبتیں ہیں وہاں کیا اخلاق کا امتحان ہوتا ہے؟ اخلاق کا امتحان تو وہاں ہوتا ہے جہاں اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف میں دیکھیں گے آپ کے اخلاق کیسے ہیں۔ اخلاق میں اختلاف میں دیکھیں گے آپ کے اخلاق کیسے ہیں، ورنہ جہاں اتفاق ہے وہاں اخلاق پیش کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ جو تو آپ آپس کی محبت تعلق کرنے سے اخلاق ظاہر کر رہے ہیں، آپ کے اخلاق کا اندازہ وہاں ہوگا جہاں اختلاف ہے۔ اس لیے میرے دوستوں یہ ہیں چیزیں ضروری کہ یہ آپس کی اجتماعیت کی ہوتی ہے، اور مدد وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اجتماعیت کے ساتھ آپ کے ساتھ عبداللہ بن مسعود فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ تمام ناگواریاں اور وہ تمام نقصانات اور وہ تمام تکلیفیں جو تمہیں اجتماعیت میں نظر آ رہی ہیں وہ بہت بہتر ہیں ان تمام خیروں سے جو خیر تمہیں اشتراک میں نظر آ رہی ہے۔ جو خیر تمہیں اشتراک میں نظر آ رہی ہے اس سے کہیں بہتر وہ ناگواریاں ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اجتماعیت کے اثر کیا ہے۔ دیکھو میرے دوستو، کام تو اللہ کی مدد سے ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کام تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوگا، لیکن یہ بات سب یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں۔ 150 دیا تو یہ ٹھیک دیا، دو بنیادی برابر آیا۔ کتنا بول رہا تھا؟ 280۔ ایک شخص 3-4 انفرادی دعوت جس میں اللہ کی غیبی مددیں نازل ہو رہی ہیں، انفرادی دعوت۔ اور واقعی میں کہتا ہوں کہ انفرادی دعوت یہ ہر آدمی کی اپنی حفاظت کا اور اپنی ترقی کا سبب ہے۔ انفرادی دعوت
बड़े हजरत जी, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معامل تھا बहुत बड़े کہ हजरत। آپ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو خود دعوت پورے دیں دنیا کے امیر ہیں، پوری دنیا کے لیڈر ذمہ دار۔ اور اسے بھی مدد دیں آپ کی اس طرح دعوت پر، اس کے بڑے بہت بہت مواقع ہیں حدیثوں میں کیا گاڑی میں آئے ہیں؟ فلائٹ سے آئے ہوں گے یا ٹرین سے آئے ہیں؟ اس طرح دعوت پر ٹرین سے ہی آتے ہیں۔ ہاں، آپ نے سنا ہے کچھ ویسا نہیں، سادگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سادگی کے ساتھ پر ایک آدمی نے تلوار 10-15 وہ کی لوگ ٹوٹ دی، چلتے ہیں، ہاں تو ساتھ میں جیسے رہیں گے لیکن نا، آپ جنہوں نے نے کہا بتایا ہوگا، اور ہاں۔ وہ پاکستان کا علماء ہیں، ہاں۔ آپ نے اس کو دعوت بھی دی، اور 10 لوگوں کا کوئی جماعت الگ سے ہے۔ کوئی پرائیویٹ ہم دعوت کوئی دی پرائیویٹ کھوج دیکھو تم اللہ نے آپ کی حفاظت کی۔ قسم گلیو اندر آفتاب یا باہر کھڑا ہی ہو اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہیں اس طرح دعوتوں پر کس طرح غیبی مددیں ہوئی۔ واپس کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ دیا ہے اس کو سفر میں 150 روپیہ میں، اب جانے میں فرماتے ہیں ہم آپ کے 150 ساتھ میں ہیں۔ دیا۔ وہی والا ہے۔ آپ نے ایک فرد کو دعوت دی، اس نے کہا آپ کی دعوت پر کون لگ گواہ رہا ہے ہے کہ صحیح چیز پائے ہیں جیسے کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول، کون میرا گواہ ہے؟ چھوٹا ہو گیا، میرا تو چھوٹا ہو میں گیا، کہ گھروں میں جو خوشہ لٹکا ہوا ہے حضور کا یہ گواہی دے گا۔ چھوٹا ہو گیا۔ ایک روایت میں خوشہ اتر کر آیا گواہی دینے کے لیے، ایک روایت میں ہے کہ ذرا خود چل کر آیا، چھوٹا ہو گیا، تو بھی ٹھیک ہے۔ نکال کے بیٹے کا بندہ چھوٹا ہو گیا، رکھو گے، رکھ لو اس کو بھی۔ اس دیہاتی نے اسلام پھر قبول دوں گا کیا۔ اس کو بڑا۔ آپ کی بات کو ایسے تسلیم ہوا کیا۔ ایسے میں عرض کر رہا ہوں کہ دو چیزیں ہیں ایسے ہوا۔ بیٹا جس میں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہے۔ بیٹا کھاتے تھے اس سے اچھا ٹوپی ہے، 150 ہم اپنے لے لیے اس سے اچھا ٹوپی ہے یہ والا، اور دوسرا اس سے اچھا ٹوپی ہے اجتماعی مدد۔ یہ ٹوپی، اس اس کو سے کتنا اچھا۔ میں جائے گا؟ 100 روپیہ جوڑا۔ یہ دو چیزیں ہیں روپیہ جوڑا، یہ والا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تو غیبی کتنا مدد لیا ہے۔ تھا؟ 100 روپیہ میں یہ بھی 100 دوسرا یہ دعوت اجتماعی یہ بھی مدد 100 میں جوڑا دیا نا۔ 150 اور اس مشورے کو تو نماز کے ساتھ بیان کر کے اس کی اجتماعیت، اس کی اہمیت، اس کا طریقہ، اس کا وقار، ایک نمبر تو ہوگا ابا لوگ آئے گا۔ سب کچھ بیان کر ٹھیک ہے کے ٹھیک ہے، میرے ٹوپی میں دے گا۔ جو نماز کے اصول وہ مشورے کے اصول، جو نماز کا جو نماز کا اہتمام مشورے کا اہتمام، جو نماز پر اجتماعیت مسلمانوں کی مشورے پر اجتماعیت، لے منیا کھاتے رہ رہی، ایک تھوڑی وجہ ہے وہ وہی مشورے کو سمجھ نماز گئے۔ کے ساتھ قرآن بیان کرنے کی۔ تو ان کی کتنی وجوہات ہیں؟ الگ خوب اب نہیں کرنا۔ کہاں مسجد میں ایک نماز ہوگی، الگ مارکیٹ لگ گیا ہے، دونوں مسجد نہیں ہوگی مسجد میں، ایک سے ایک خوبانی دونوں وغیرہ۔ مسجد نہیں ہو سکتی۔ آپ اگر آئے ہیں لیکن سفر اپنے سے اپنے گھر اور آپ نماز نہیں پڑھی، مسجد نماز سب کیجیے اپنے تو اپنے آپ مسجد کے اندر جماعت کی نماز نہیں کر سکتے، باہر کے حصے میں کرنی البتہ پڑے گی۔ استعمال کا نام چبوترا تو مسجد لوٹیا کے لگا باہر تھا۔ بھائی چیٹنگ کم کرے بھائی، ایک نماز ہوگی، یہ تو ایک نماز ایک مسئلہ۔ اچھے نہیں تھے۔ ہاں، ایک نماز ایک مسئلہ۔ آپ اگر غور کریں گے تو سارا کا سارا مشورہ نماز کی صفت پر ملے گا۔ اجتماع کا نام بھی بات سمجھتے تھے کہ ہمارا ہر کام صفت صلاۃ پر آئے، صفت صلاۃ پر آئے، وہ کیا ٹھوکرا ہے؟ انڈا بھی کھا گئے، سوچے 6 روپیہ ہو گیا بھائی، 10 یہ مشورہ سے بھی پہلے صفت صلاۃ پر آئے کہ آپ کے مشورے کا ایک ذمہ دار ہو، آپ کو نہیں بولے، مذاق کر رہے تھے۔ آپ کا مشورے کا ایک ذمہ دار ہو، کال ہم بھی نہیں لگا پا رہے، ہم بھی کب سے ٹرائی اور آپ نماز میں جتنے اہتمام سے آتے ہیں سارے کاموں کو چھوڑ کر آپ مشورے کی طرح آئیں، ورنہ جو سائڈ لوگ میں اپنے باہر جب کاروبار نکلو گے میں نا رہ کر رائے تب دیتے کال ہیں، لگے گا۔ میں کہتا ہوں کہ غفلت کے ماحول سے دعوت کے بارے میں رائے دیتے ہیں، ایسی رائے نہ قابل قبول ہوتی ہے نہ وہ کام کی طرف کا سبب بنتی ہے۔ لوگ گھر سے بیٹھے بیٹھے رائے دیتے ہیں، ہماری رائے ایسا یہ ہے۔ ٹوپی استعمال میں کہیں نہیں ملے گا۔ 2200 بہت بڑا ہے۔ میٹر کا کپڑا۔ تو بھی کتنا بھائی وہ کہاں کھڑا صاحب کیونکہ وہ وہاں کاروبار ان کو خبر کر دو بھائی یہ مسئلہ چل رہا ہے، آگے کیا رہا ہے، ہمیں رائے دے دے فون پر بتا دیں کیا رائے آپ میں کہاں مذاق کر رہا ہوں۔ جو نماز مسجد میں آ کر ادا نہیں کی جا سکتی، انفرادی ایسے مشورے میں آگے اپنے ہاتھ سے بیٹھ کر رائے دے دیں کہ اس کی رائے کیسے مفید ہو سکتی ہے۔ واقعی یہ واقعی میں مشورے میں رائے دینا کا کپڑا کمپیوٹر گورنمنٹ کا یہ ہے رائے کا اصول، مشورے سے باہر رائے دینا کہ یہ اختلاف پیدا کرتا ہے، اختلاف پیدا کرتا ہے۔ گرمی ایسا پیدا رائے دینے کی جگہ صرف مشورہ ہے، رائے دینے کی جگہ صرف مشورہ ہے، اپنی رائے مشورے میں آ کر دو۔ درد ہو گیا میرا پیر میں۔
अभी तो आदमी मैं बता देता हूँ कि इमाम को लुकमा देना है तो नमाज में शरीकों को लुकमा दो। और चाहिए सुबह छूटे घड़ी आदमी दिखे देखना तो मैंने आज किया कि बहुत सारे आदाब हैं नमाज के, वही आदाब हैं मशरे के। 1 बजे अपना अहम से अहम काम छोड़कर मशरे में आओ। अभी अगर दो राय देनी है तो नमाज की तरह नमाज में शरीक होकर इमाम को लुकमा दिया जाता है। हाँ मशरे में शरीक होकर राय तमाम हुआ ऐसा दुआ में होता है और राय देनी टाइम है होगा सोच समझ कर राय दें, जिस तरह इमाम को सोच समझ कर लुकमा दिया जाए। इमाम अटक गया, राय दो, लुकमा दो इमाम को, नमाज ठीक हो जाए। नमाज को ठीक करने के लिए लुकमा दिया जाता है, न लड़ने के लिए, 6 घंटा न अपनी राय पेश करने के लिए। ना मेरा हक है राय, ना अमीर साहब का हक है राय, तो काम का हक है। जिस तरह इमाम को लुकमा देना नमाज के सही होने के लिए नमाज का हक है। दम तो है वो सामने वो है ले दिया सही फरमाया। तो इसी का तो ये अखर तो होगा जो बात मशवरे में तय हो जाए उस पर तमाम साथी मुत्तफिक और मुजतमा रहें। इसलिए कि मशवरा होने के बाद अरे इसको खोलवा दे जब उसकी तनफीज होगी 150 रुपए तो शैतान उस उमूर के चलाने में रुकावटें पैदा करेगा। तो मालूम है ना जिसमें खैर है, मालूम है इसमें खैर है, शैतान आएगा हमरा पेट भरल आकर कहेगा नहीं इस बात की जाकर बदलवा लो, इसकी भी करवा लो। शैतान कहेगा तो गुनगुन वाले लोगों के पास फेंकने बन जाएगा। कहें कि मशरे का अदब ये है कि बात मशरे में तय हो जाए तो तमाम साथी उस बात पर में एक फिक्र पर एक बात पर मुजतमा रहें। लोगों है क्योंकि अल्लाह की मदद जमात के साथ है। जमात उसे कहते हैं जो एक बात पर मुजतमा हो, एक बात पर मुजतमा, एक फिक्र पर मुजतमा, वो जमात होती है। होगा कि अगर देखो हमें सहाबा इकराम में ये बातें बहुत मिलती हैं वाक़यात में कि जो चीज़ तय हो जाती थी सबकी जुबान पर एक ही बात हुआ करती थी कि भाई ये तय हुआ, ये तय हुआ। इसलिए किसी तरह से मशवरे का अदब है ये। मतलब एक बार अगर तय हो जाए दाल तो सुनो चलो खाना खाने नमाज एक बात पढ़ेंगे और अभी करनी थी नहीं करना हम तो ऐसे भी अगर नमाज पढ़ लेंगे ना कि जब कोई मामला पेश आए लेने उन्हें नहीं जाएंगे नमाज पढ़ के कैसे तो कुरान ये कहता है कि इज्तिमाई तौर पर आकर पूछा जाए, अफराद ना आकर पूछे। ये बहुत बड़ी कमी हो रही है हर जगह। एक फर्ज आता है कि मुझे भेजा है फलाने, बड़ा मसला है, मैं आया हूँ सबकी तरफ। फर्ज का काम नहीं है मसले, हाँ का लिखल है किसी मसले में कोई मसला पेश आए कुरान कहता है रुद्दूहु, जमा कीजिए के साथ अमर है इन तनाज़ातुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। कोई बात पेश आ जाए तो इज्तिमाई तौर पर आकर उसको पूछा जाए। लोग पूछते हैं कहाँ पूछे, मतलब ये है लेना रजिस्टर्ड कंपनी कुरान ये कहता है कि तुम्हारे जमा होने की जगह कदीम है। कंपनी तुम्हारे जमा होने की जगह कदीम है, कुरान कहता है। अरे इसको वहाँ का वो तो नहीं पहना। कुरान कहता है लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वली यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फीह। कुरान ये कहता है कि आप सबके आपके आपके क़याम की और आपके इबादत की और आपके ठहरने की जगह वो है जो जगह कदीम जगह है, मिन अव्वली यौम, जो पहले से मौजूद है। अहक़्क़ु अन तक़ूम फीह, यहाँ देखो क्या लिखा है। ये आसान बात है कि वहाँ जुड़ना चाहिए जहाँ जुड़ते आए हैं इब्तिदा से। तो मैंने अर्ज किया कि मशवरे में अपने उमूर को इज्तिमाई तौर पर लाना चाहिए। यहाँ मशवरा इंफरादी होगा वहाँ इख्तिलाफ होगा। एक आदमी ने आकर पूछा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जी साहबों को भूख लगी है, खाने के लिए कुछ है नहीं, आप मुझे इजाज़त देंगे कि मैं अपना ऊँट ज़िबा करके सबको खिलाऊं? फरमाया हाँ अच्छी बात है, खाने खिलाओ, सलाम खिलाओ, जन्म में दाखिल हो जाओ। रिवायत है खाने जाने के बड़े फज़ाइल हैं, फरमाया जाओ खिलाओ। जब आकर ज़िबा करने लगे अपनी उतनी ज़िबा करने लगे, हजमान ने हाथ पकड़ा क्या कर रहे हैं? कहा कि जी हम तो पूछ कर आ गए हैं। किसे पूछ कर आए? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है, आपने इजाज़त दे दी है?
عثمان نے فرمایا کہ تم نے اجتماعی کام میں انفرادی مشورہ کیوں کیا؟ ہم پوچھ رہے ہیں اجتماعی کام ہو رہا ہے، اجتماعی کام میں انفرادی مشورہ کیسے ہوا؟ کام اجتماعی ہے، آپ تنہا کیوں گئے پوچھنے کے لیے؟ ہمیں ساتھ کیوں نہیں لے گئے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا، ہم آپ کو سواری ذبح نہیں کرنے دیں گے۔ چلیے دوبارہ کیسے پوچھتے ہیں؟ دوبارہ آئے آخر کیا سنا آپ ان کو اجازت دی اونٹ ذبح کرنے کی؟ فرمایا ہاں میں نے اجازت دی ہے، صحابہ کو ساتھیوں کو بھوک لگی ہے، سفر میں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، غلہ ختم ہو گیا ہے، میں نے اجازت دی ہے۔ میرا خراب ہے، یہاں سے نکل جائے گا، لیکن آپ سمجھ گئے کہ میرے ساتھی کی رائے دے دوں گا، میرے فیصلے کے علاوہ ہے۔ آپ نے خود حکومت نہیں کیا رہا، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر ہم نے سواریاں ذبح کرنی شروع کر دی تو ہم پھر پیدل کب تک چلیں گے، کہاں تک چلیں گے؟ ادھی کا کوٹ نے لے لیا ہے لوگ اور بھوک تو کل کو بھی لگے گی، تو مستقبل کا تقاضا ہے، پھر کیا کریں؟ عرض کیا ہماری رائے یہ ہے کہ آپ سواری ذبح کرنے کی اجازت نہ دیں، اس سے سواریاں کم ہو جائیں گی قافلے میں۔ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ کھانے کا انتظام کر دیں گے۔ آپ نے دعا فرمائی، تھوڑا سا غلہ جو بوریاں جھاڑ کر جمع ہوا تھا اس پر آپ نے برکت کی دعا کی، اتنا غلے کا ڈھیر لگ گیا زمین پر کہ صحابہ کے پاس اس غلے کو اٹھا کر آگے چلنے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا۔ اپنی آستینوں میں صحابہ نے غلہ بھرا، اپنے اونٹوں پر لادا، بڑے بڑے بورے تھے وہ بھر لیا غلے کے، زمین پر غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، چھوڑ کے جانا پڑا، اٹھانے کی گنجائش نہیں تھی۔ یہ مشورہ اجتماعی کرو گے تو یہ برکتیں ہوں گی، انفرادی مشورہ کرو گے تو اختلاف پیدا ہوگا۔ پوچھ کے آ گئے جہاں سوئچ آف ہوگا نا خالی وہاں کا بتائیں، ایک ساتھ چلے سوئچ آف ہوا تاکہ پھر سامنے ایک بات ہے۔ اس کے بعد نہیں بنا۔ میرے پاس ہے کانٹیکٹ، موبائل کچھ کر دو، ایم آئی نمبر بتانا تو موبائل پتہ کر ایم آئی نمبر ہمارے یہاں مشورہ کہیں ہر امام مالک کا مسجد کا مشورہ ہے، ختم رہے انتظامی مشورہ انتظام والوں سے ہے۔ یہ کہنا ہم سے نہیں پوچھا، ہمیں یہ صاحب اجلان ملتا نہیں۔ ارے بہت اس کے لیے لفظ ادا کرنا پڑتا تب پتہ چلتا نہیں ہے، تو نمبر پولیس دیکھیں، والا لوگ تھوڑی پتہ کرتا ہے، پولیس والا نمبر دیکھیں کیا ہے آیا پولیس والا لوگ کمپنی قرآن جمع سب ہے کرایا اس کا پروسیس حفاظ کرام آیا تھا پچھلے گاؤں والوں کے پاس، اور قرآن کی آیتیں اگر ان کی سینوں میں چلی گئی، کوئی آیت سے لکھی بھی نہ ہوئی، کسی کو یاد بھی نہ ہوئی، 400-500 تو وہ آیت قرآن کی ظاہر ہو جائے گی، آپ قرآن کو جمع کرا دیں موبائل خرید پیسہ اور تمہارا کا اشتراک۔ حضرت بکر نے پہلے بھی انکار کیا، پھر بات نہیں آ گئی۔ حضرت زید نے کہا زید لکھو قرآن۔ ابے ایسا محنت والا پیسہ حضرت عمر کی رائے، حضرت بکر کا فیصلہ، حضرت زید نے عمل کر دیا، قرآن جمع کر دیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کتاب کے لکھے جانے میں، قرآن جمع کیے جانے میں ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا، ہم نہیں پڑھیں گے۔ یہ تو فیصلہ ہے، ہم منظور ہیں۔ نہیں اطاعت میں اتنی وسعت رکھی گئی ہے کہ جب تک تمہیں تمہارا ذمہ دار شریک کفر کا حکم نہ کرے اور صراحتاً نماز پڑھنے کا حکم نہ کرے، تم اس وقت تک اس کی اطاعت کرو، اس کے بعد مان کرو۔ مطلب ایک اطاعت میں گیٹ 1 بائی 2 فری اجتماعیت والا کے ہے، پیش نظر اطاعت بائی میں 1 اتنی گیٹ وسعت 2 رکھی فری، گئی ہے۔ جو وہ بولتے ہیں نا گیٹ 1 بائی 2 فری، ایک تو اس نے لوگ پوری چیزیں میں اختلاف کرتے دروازہ کھولا تو اس نے ایک گیٹ ملا ہے فری، پوری وہی چیزیں میں اختلاف کرتے بائی ہیں۔ 2 گیٹ 1 فری۔ 1600 ادھر ہو گیا، پھر آپ کا موجہ لیے 150 روپئے ایک ہاتھ پیر کا، جس میں اس کو 1900 ہو رہا تھا، جس میں 1800۔ اصولی بات ہے کہ مشورہ کن سے کرنا ہے، کس معاملے میں کس سے رائے لینی ہے، یعنی کہ 1000 کا مال میں ہر معاملے میں ہر ایک سے پوچھنا لیے تو ہم لوگ ہیں، ذمہ داروں کو چاہیے یہ نہیں ہے، کہ وہ لیا اس گیا معاملے میں جس سے رائے تو لینا چاہیں۔ گھاٹا میں لیے گا، تو کیسے گھاٹا میں؟ 4 مہینے کی جماعتوں کی ایک دم مولا ہے، ایک دم مولا نہیں، کھرک نہیں، ایک دم سو اس کا مشورہ، اس کا اس سے بھی ایک مشورہ دم سب سے کیا ہے اب زیادہ تام اب تو تم بتاؤ پلین ہی کہ ایک عورت اپنے مرد کے غائب ہونے کو کتنا برداشت کر سکتی ہے؟ آپ کا بہت شرم آ گئی، محنت تو انہوں نے مجھے اشارہ کر دیا لیتے ہیں بہت دور 4 مہینے، مگر چاچے نے کنوم جب آتا ہے یہاں مارتے مارتے کنوم اشارہ کیا ہے، اس کو چھوڑ دیا۔
یہ میں نے 6 مہینے کی تصویر دکھالا نا تو ساتھی نے کہا 6 مہینے 4 مہینے ہے. میں نے کہا تم نے ایک ہی روایت پڑھی ہے نا 4 مہینے والی, 6 مہینے کی روایت پڑھی نہیں. سوچ رہا ہوگا وہ من میں ملا نہیں ملا بابو, نہیں ہوگا تو تمہارے ساتھ سوچ رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا دوستو حاجی کو بات کیا ایک گروپ الگ الگ جگہ میں ہے, یہ مشورہ ایک جگہ ہوگا گروپ اس کا, انہوں کا گروپ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا احد کے اور موقع فورن لوگ کا الگ انتظام رہتا ہے نا, آئے ہوں گے وہ لوگ اور آپ کے مشورے کے مناسب نہیں ہوتے. ودیشی کیا رائے ودیشی پوچھا ضرور دے ہماری کیا رائے ہے. بوگا ہوئی سب سے ملے تو میری رائے کہ میری رائے تو یہ ہے کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے, بعد میں نکلا جائے. کی بار ہمیشہ نہیں ہوا ہے نا, خالی منہ تاکہ ادھر ادھر باقی بعض کی رائے یہ تھی کہ باہر نکلے, بعض کی رائے تھی کہ رائے آ گئی سب کی. سب کی رائے آنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. غلطی کرنا تو فیصلہ کس لیے ہوتا ہے؟ فیصلہ اس لیے ہوتا ہے کہ سب کی رائے ایک ہو جائے. فیصلہ 100 رائے کو ایک رائے بنانے کے لیے ہوتا ہے. اس لیے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آج کرے اپنی جگہ رہے فیصلہ بچر ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. یہ ممکن نہیں ہے. فیصلہ سب کی رائے کو جمع کرنے کے لیے ہوتا ہے. کہ اب سب کی وہ رائے ہوگی جو فیصلہ ہوگا. لیکن یہ منافق عبداللہ بن ابی بن سلول, اس نے کہا آپ نے فیصلہ کیا کہ باہر نکلنا ہے, آپ روانہ ہو گئے صحابہ کو دیکھے. اس نے کہا ہماری رائے نہیں ہے آپ کے ساتھ باہر نکلنے کی, ہماری رائے تو یہاں رہ کر مقابلہ کرنے کی ہے, کیونکہ ہماری رائے پر آپ نے عمل نہیں کیا, اس لیے ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. یہاں سے اختلاف پیدا ہوا. کیوں نہیں جا رہے ہیں ہم آپ کو تعلیم دیں گے, اس لیے کہا آپ نے ہمارے رائے پر عمل نہیں کیا. اس نے اپنے آدمی تیاری کیے, کہا میرے ساتھ کون کون ہے, تو 3 سال ان کے ساتھ ہو گئے. پھر مدینے نکلے نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 میں سے 700 کو لے کر نکلے. ادھر 3000 کا قافلہ مشرکین کا لشکر تھا, ادھر آپ کے ساتھ 700 صحابہ تھے. لیکن اترے میں 300 پیچھے رہے. بعض وہ تھے بیچارے تذبذب میں, ہم کدھر جائیں ادھر جائیں ادھر جائیں, تذبذب میں رہ جائے, کدھر جائیں ادھر جائیں ادھر جائیں. آپ اترے میدان میں 700 صحابہ آپ کے ساتھ تھے. اللہ کی شان, 700 صحابہ غالب آئے, 3000 مشرکین وہ مالا غنیمت چھوڑ کر مسلم بھاگ گئے. لیکن جو بات میں جائز کرنی ہے, بات اصل یہ ہے کہ جس کو جو کام کرنے کے لیے دے دیا جائے اس کو چاہیے کہ وہ اگلا حکم ملنے تک اس کام میں لگا رہے, اپنی طرف سے کام کو بدلے نہیں کہ اگر ہم نہیں کر لیں اگر ہم نہیں کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب رمات پر 50 صحابہ کو طے کیا تھا, تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں, عظیمت ہو جائے, شکست ہو جائے, ہمارے لاشیں پڑی ہوئی ہوں زمین پر, اور آسمان سے پرندے اتر کر ہمارے لاشوں کا گوشت کھا رہے ہوں, ان کو اڑانے کے لیے یہاں سے مت ہٹنا. مسئلے میں کیا ہو گیا. اور اگر پتہ ہو جائے اور مال غنیمت لوگ سمیٹ رہے ہوں تو مال غنیمت کی لیے بھی یہاں سے مت ہٹنا. دونوں حالتوں میں تمہیں یہاں رہنا. یہ ہو گیا نا, وہ اچھا دکھتا ہے. اللہ کی شان پتہ ہو اور مالدار اور بہت سا مال چھوڑ کر مال غنیمت دشمن بھاگا. انہوں نے کہا اپنے امیر صاحب سے, حالانکہ یہ ایک علاقہ ہے جبل رمات, سارے احد کے میدان میں یہ ایک علاقہ ہے. 700 صحابہ کے مقابلے میں 50 صحابہ, جیسے بلکہ 40 صحابہ کے 700 کے مقابلے میں 4%, 5%. انہوں نے اپنے امیر صاحب سے کہا, امیر صاحب اجازت دیجیے, ہم نیچے اترے اور سب مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں, مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں. امیر صاحب نے کہا نہیں, اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. کہا جی وہ تو اس وقت کا حکم تھا
کہ نہیں آپ نے دونوں حالتیں بتایا تھا کہ یہاں سے اتنا نہیں ہے. وہ نہیں مانے, اصرار کیا کہ ہمیں اترنے دیجیے. امیر صاحب نے منع کر دیا کہ نہیں اجازت نہیں. انہوں نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اور یہ جب رمات سے 40 صحابہ نیچے اتر گئے. بے شک مال غنیمت کی فضیلت ہے, مگر جس وقت کا جو حکم ہے اس حکم سے افضل کوئی خیر کا کام سے افضل نہیں ہے. جس وقت کا جو حکم ہے اس وقت اس حکم کو پورا کرنا سارے خیر کے کاموں سے افضل ہے. یہ اتر گئے, ادھر سے دشمن نے بڑھ کر حملہ کیا. 10 صحابہ رہ گئے تو اوپر عبداللہ بن زبیر کے ساتھ انہیں سب کو قتل کیا. اور پھر میدان میں دشمن اترا اور سارا میدان غیروں کے ہاتھ میں واپس چلا گیا. یہ میں آج کرنا چاہتا ہوں. تیسرا بیان ہو رہا ہے نا ان کا کہ آپس کی اجتماعیت اس لیے ضروری ہے. تو میرے دوستوں ابھی تو بات ساری بات تو خلاصہ یہ تھا کہ جو بات مشورے میں طے ہو جائے اس پر اس وقت تک جمے رہو جب تک تمہیں کوئی اگلا حکم دیا جائے. جہاں مشورے کی خلاف ورزی ہوگی وہاں, اور جہاں اصرار ہوگا وہاں اختلاف ہوگا. یہ بھی یاد رکھو, جہاں اصرار ہوگا رائے پر وہاں اختلاف ہوگا. اس لیے فرمایا کہ مشورے کے آداب میں سے ہے یہ کہ رائے پیش کرو, اور اگر کسی کے دل میں کوئی رائے آتی ہے فیصلے کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی ایسا لازم نہیں ہے کہ کوئی قانون ہے یا کوئی حد آخر ہے. کوئی بات ذہن میں آ سکتی ہے. تو طریقہ یہ ہے. آپ نے بدر کا میدان دیکھ لیا, بہت اچھی بات ہے, آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بدر کا میدان طے ہوا, مسلمانوں کے فوج کے قیام کے لیے یہ ہو گیا, فیصلہ ہو گیا, تو کو معلوم ہو گیا. جو نہیں آیا تھا ایک صحابی ان کے دل میں اس بات کا خیال آیا کہ جو جگہ بدر کے میدان کے لیے طے ہوئی ہے یہ جگہ یہاں پانی نہیں ہے. اگر یہاں کے بجائے وہاں جہاں پانی ہے وہاں ہم اپنا پڑاؤ ڈالیں فیصلہ ہو چکا ہے. تو میں اپنی رائے زبان سے نکالوں گا نہیں. سنو میری بات, ہمارے مشورے کا انتظار یہ ہے کہ کسی دن میں کوئی بات آتی ہے وہ لوگوں کو بتاتے پھرتا ہے کہ بھائی دیکھو فیصلہ بھی ہوا ہے مگر ہماری رائے تو یہ ہے. اس سے لوگ بیچارے کام سے تقاضے کو پورا کرنے پر مجتمع نہیں رہتے, وہ تقاضا ضائع ہو جاتا ہے. میری بات سمجھ جاتی ہے, تقاضا ضائع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ساتھی, اس بات پر مجتمع نہیں, ہم تو پہلے نہیں کریں گے. ان کے دل میں رائے آ گئی, لیکن انہوں نے اس رائے کا کسی نے ذکر نہیں کیا. آپ اس میں حاضر ہو, دیکھا آپ تنہا ہیں یا کوئی آپ کے ساتھ ہے. جب آپ کو تنہا پایا تو ڈرتے ڈرتے آ کر یہ عرض کیا کہ یہ بتائیے کہ جو آپ نے بدر کے لیے جگہ طے کی ہے یہ وحی سے طے کی ہے یا رائے سے طے کی ہے؟ آپ کی اپنی رائے ہے یا اللہ کی وحی ہے؟ اگر ویسی طے ہوئی ہے پھر تو کوئی سوال ہی نہیں رائے دینے کا. اور اگر آپ نے یہ جگہ اپنی رائے سے طے کی ہے تو مجھے اس بات کی اجازت دیجیے کہ کیا میں آپ کو کوئی رائے دے سکتا ہوں. میں کچھ کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہ بعد آئے شور میں جاتے بھی رائے گا. سنو ہوتے یہ نہیں کہ بعد آئے سمجھ بھی رائے گا, نہیں, بلکہ آپ سے آ کر اجازت لگتی ہے. یہ رسول اللہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں اگر میں کوئی رائے دوں تو میں ہاں بتاؤ کیا رائے. کہ جی میری رائے یہ ہے کہ وہاں پانی ہے یہاں پانی نہیں ہے, اگر ہم یہاں کے بجائے وہاں ٹھکانا بنائے اپنا. فرمایا بالکل مناسب بات ہے, بہت اچھی رائے ہے. آپ نے ایک صحابی کی رائے پر اپنی جگہ تبدیل کر دی, فیصلہ بدل دیا. تو میں آپ کہہ رہا تھا کہ یہ ہے ادب مشورے, یہ مشورے کا ادب. اس
اس طرح مشورے کے ادب سے مشورے کا وقار باقی رہتا ہے. بھائی اس میں انتظار اٹھا دو ادھر بیٹھ کر ہو رہے جاؤ خاموش ہو کے بیٹھو کتنے جانا ہم پر رو رہے بیٹھے سکون سے بیٹھے تو خاموش ہو کر رہنے دو چھوڑ دیجیے. تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے کام کا وقار مشورے میں بڑے بڑے جنرل بڑے بڑے کرنل آتے تھے ملکوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آپ کے کام کو دیکھنے کے لیے. آپ کے صحابہ کے آپ کے مشورے کے آداب اور یہاں تعظیم کا منظر دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ جو منظر یہاں ان کے یہاں احترام کا اور اکرام کا اور اطاعت کا اور آپ کی بات کو لینے کا ہے یہ منظر ہمارے بادشاہوں میں نہیں. حالانکہ ان کی بادشاہتوں سے اور ان کے رعب سے دنیا تھر رہتی تھی مگر یہاں آ کر وہ کہتے تھے کہ جو وقار ان کا مشورے میں ہے وہ وقار ہماری حکومت ہماری فوجوں میں نہیں. تو میں نے عرض کیا دوستوں عزیزوں یہ ہیں اجتماعیت کے آداب اور اصول اور یہ ہیں امت بنانے کے طریقے اور امت بنانے کے لیے قلبی وسعتیں. اس لیے اس مزاج کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کرو. ایک آدمی کا ذاتی مزاج ہوتا ہے ایک اسلامی نبوت کا مزاج ہے. مزاج نبوت اتباع سنت ہے ہر کام میں سنت کا اتباع ہے. یہاں تک کہ دعوت میں بھی سنت کا اتباع لازم ہے کہ دعوت میں بھی سنت کے اتباع سے چلیں. دعوت میں بھی سنت کا اتباع سنت ہے پورا طاقت لگا رہا ہے. اس لیے تمام شریعت میں سب سے زیادہ اتباع کرنا ہوگا سنت کا دعوت میں. یہ دیکھو دعوت کی سنت کیا ہے.